نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام اور اسٹیج کی زینت معزز علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ پلس علماء کرام، تمام کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ اس پروقار اور ذیشان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ شادی خانہ آبادی میں حاضر ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور لمحے لمحے پر اجر و ثواب سے بہرہ مند فرمائے۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، 12:30 ہو چکے ہیں۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے ایک حدیث مبارکہ، ایک واقعہ آپ کے ہوش گزار کرتا ہوں۔ ایک بزرگ ہے حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تعداد مقرر کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی۔ روزانہ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھتا اور پھر سوتا تھا۔ ایک مرتبہ درود والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، میری خواب میں تشریف لے آئے۔ کہیں سبحان اللہ۔ سرکار نے کرم فرمایا اور میری خواب میں تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف لائے، حتیٰ کہ آپ میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ جب کمرے میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد بن سعید، وہ چہرہ، وہ لب، وہ رخسار میرے پاس کرو جن سے تو میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کا یہ فرمان سن کر مجھے شرم آئی، حیا آئی، کہاں میں اور کہاں سرکار کے مبارک لب، کہاں میں اور کہاں سرکار کے مبارک لب، ہونٹ۔ مجھے حیا آئی، شرم سے میں نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ فرماتے ہیں اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دے دیا، میرے رخسار کو بوسہ دیا، چوم لیا۔ فرماتے ہیں ادھر سرکار نے میرے رخسار پر بوسہ دیا، ادھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں جاگ اٹھا، پاس میری زوجہ لیٹی ہوئی تھی، وہ بھی جاگ گئی۔ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ میرا کمرہ خوشبوؤں سے معطر ہو چکا ہے، خوشبوؤں سے بھرا پڑا ہے، خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ وہ آقا آئے تھے کہ جن گلیوں سے حضور گزر جاتے تھے وہ گلیاں خوشبوؤں سے مہک اٹھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں خوشبو والے آقا آئے تھے، سرکار تشریف لائے تھے، میں نے دیکھا میرا کمرہ جو ہے وہ مہک رہا ہے اور خوشبو آ رہی ہے، اور اتنے میں میری زوجہ کی بھی آنکھ کھل گئی تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا گھر جو ہے وہ خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ فرماتے ہیں میرا گھر ہی نہیں مہک رہا بلکہ جس رخسار پر میرے آقا نے بوسہ دیا تھا، فرماتے ہیں کہ 8 دن تک وہ بھی خوشبوؤں سے مہکتا رہا۔ لگتا سواد نہیں آیا؟ اچھی گو سبحان اللہ، اچھی گو یار سبحان اللہ، اور اچھی گو۔ سرکار نے صلوات و سلام نے جس رخسار پر بوسہ دیا تھا
8 دن تک وہ رخسار سے خوشبو آتی رہی۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اس کی اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر کے اندر سوتا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور سرکار خود کرم فرماتے ہیں، حضور کرم فرما کر اس کے گھر کو مہکاتے ہیں۔ گھر کو ہی نہیں صرف مہکاتے بلکہ اس کے رخسار پر بوسہ دیتے ہیں اور وہ بھی خوشبوؤں سے مہک جاتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے، جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے جیسا نبی کیسے ہو گیا؟ میرا نبی تو وہ ہے کہ جو رخسار پر بوسہ دے تو 8 دن تک رخسار سے خوشبوئیں مہکتی ہیں، اور اگر تو کسی کے پاس سے گزر جائے تیرے پسینے کی بدبو سے وہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ تو کیسے میرے نبی جیسا ہو گیا؟ میرا نبی تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام ہی بڑا عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرتبہ ہی بڑا عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہسایا تجھ پہ، بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا تیرا۔ آقا کو مقام کیسا عطا فرمایا ہے، آقا کو اللہ تعالیٰ نے کیسا خوشبودار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا مہکنے والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب تیری زلفوں کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں محبوب کے رخسار کی قسم اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے والفجر، اور کہیں اللہ تعالیٰ حضور کے دل کی قسم یاد فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے یاسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں محبوب کے سینے کی قسم یاد فرماتا ہے اور ذکر کر کے فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کہیں محبوب کی عطا کی بات کرتے ہوئے رب فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ ہمارا نبی تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت کو یاد کرے تو فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے، نبی تیرے جیسا کہیں کہ نہیں ہے، بلکہ تو ایسا ہے کہ اگر تو تھوکتا ہے تو گئی تیرے تھوک سے دوسرے بھاگتے ہیں۔ میرا نبی تو وہ ہے کہ جس کا لعاب زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے۔ میرا نبی تو وہ ہے کہ جو لعاب اپنا کنویں کے اندر ڈالے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ میرا نبی تو وہ ہے کہ جس کا لعاب اگر جو ہے وہ کسی کے بازو پر لگ جائے وہ بازو جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھ میں لگ جائے اللہ تعالیٰ نورانیت عطا فرما دیتا ہے۔ میرا نبی تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں اگر جو ہے وہ چھڑی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ تو کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے، تیرے جیسا نبی کیسے ہو گیا؟ کہ نبی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ کہیں فرماتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ تو کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے، تیرے جیسا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیسے نبی جیسا ہو سکتا ہے؟ رب کا قرآن پڑھ کے تو دیکھ، اللہ کا قرآن کہیں محبوب کو شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ کوئی وہ ہے جس کو رب تعالیٰ کوہ طور پر بلا کر معراج کرواتا ہے، اور کوئی وہ ہے جس کو رب تعالیٰ مچھلی کے پیٹ کے اندر معراج کرواتا ہے۔ کوئی نبی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نمرود کی آگ کے اندر معراج کرواتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے آقا کی تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب نہ نمرود کی آگ ہوگی، نہ مچھلی کا پیٹ ہوگا، نہ کنواں ہوگا۔ اے محبوب سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اے محبوب تم مکے سے چلے گا بیت المقدس تک آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کیسے معراج کرواتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب تیری معراج کی جب باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر بلائے گا، اس کی مسافت 500 سال ہے، اس کے بعد دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب جب تیری معراج کی باری آئے گی تو آسمانوں کا سینہ چیر کر معراج کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی۔ اے محبوب تیری معراج ایسی ہوگی کہ تو جاگتی آنکھوں سے میرا دیدار کرے گا۔ تو کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے، تو کیسے نبی جیسا ہو سکتا ہے؟
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو مقام اتنا عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب آپ فرماتے ہیں، صحابہ کو فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ انی اسمع ما لا تسمعون، اے میرے صحابہ جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، تو کیسے نبی جیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو مقام اتنا عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام ہی بڑا عطا فرمایا ہے، مرتبہ ایسا عطا فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ کے ذکر کو کیسا بلند کیا، کیسا مرتبہ عطا فرمایا کہ سارے علو و مرتبہ، ساری بلندیاں، ساری رفعتیں، ساری سطوتیں، سارے حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے محبوب میں جمع کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والضحیٰ، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اے محبوب تیری زلفوں کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا ہے، ایسا جمال عطا فرمایا ہے، ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کمال عطا فرمایا۔ مولانا حسن رضا خان آپ کا قلم اٹھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں کہ تپش دل کو بڑھایا بجھانے نہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسروں اگر شراب پی جاتی ہے، اگر کوئی شربت پیا جاتا ہے تو وہ دل کو ٹھنڈک دیتا ہے، وہ دل کو تسکین دیتا ہے، لیکن اے محبوب آپ کا دیدار، آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا کمال، آپ کی رفت، آپ کی بلندی ایسی ہے، آپ کا حسن ایسا ہے کہ آپ کے دیدار کا کوئی شربت پیتا ہے تو دل کے اندر اور تمنا ہوتی ہے، آگ لگ جاتی ہے کہ کب محبوب کا دیدار ہو، کب جو ہے وہ محبوب کے دیدار کا دوبارہ شربت مل جائے۔ یہی محبوب کے دیدار کے شربت پینے کے لیے صحابہ دیوانہ وار جو ہے وہ پھرا کرتے تھے، دیوانہ وار سرکار کے گرد چکر لگایا کرتے تھے۔ اگر سرکار نظر نہیں آتے تھے تو مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے وہ سرکار کا دیدار کیا کرتے تھے۔ کوئی صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا دیدار نہ کروں تو ایسے لگتا ہے جیسے میں مر جاؤں گا، میں آپ کا دیدار نہ کروں تو مجھے تسکین نہیں حاصل ہوتی، میرے دل کو تسلی نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، حسن عطا فرمایا، جمال عطا فرمایا، کمال عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یہ تو درود پاک کی فضیلت کے ضمن میں یہ عرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، سرکار کے چہرے کو دیکھنا، سرکار کی زیارت کرنا، اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی گفتگو ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بڑا پیاری یہ حدیث مبارکہ، توجہ سے سنیے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی اولاد، مال، جان، اہل و عیال سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، بڑا پیار ہے آپ سے، اور آپ کا دیدار کر کے آپ کے مبارک چہرے کو دیکھ کر مجھے سکون حاصل ہوتا ہے، لیکن ایک خیال ہے جو میرے دل میں آتا ہے۔ وہ کیا خیال ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ موت قریب ہے، موت قریب ہے، میں بھی اس دنیا میں نہیں رہوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل نفس ذائقۃ الموت،
اس حکم کے مطابق آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا سلسلہ فرمائے گا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، آپ تو تاجدار انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا، آپ کو مقام عطا فرمائے گا، مرتبہ عطا فرمائے گا، آپ انبیاء میں ہوں گے، اعلیٰ مرتبے میں ہوں گے، جنت کے اعلیٰ محلات کے اندر ہوں گے۔ اور اگر اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، مجھے جنت مل گئی تو میں کسی نچلے درجے میں ہوں گا، کسی نیچے والے درجے میں ہوں گا۔ یا رسول اللہ یہ بات دل سے جاتی نہیں کہ آج اگر دل کرتا ہے، اگر دل تڑپتا ہے تو آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، چہرہ وضحا دیکھ لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ جنت کے اندر آپ تو اعلیٰ مقام کے اندر ہوں گے، مرتبے میں ہوں گے، میں کسی ادنا درجے میں جنت کے اندر ہوں گا، یا رسول اللہ آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ یہ بات دل کو کھائے جاتی ہے، یہ بات دل کو پریشان کرتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا دیدار کیسے کروں گا اور آپ کی زیارت کیسے کروں گا، اپنے دل کو تسکین کیسے دوں گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تھے، ان صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، ہاں رو رہے ہیں۔ ادھر جبریل حاضر ہوتے ہیں، جبریل امین قرآن مجید کی آیت مبارکہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پارہ 5واں ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حضرت جبریل جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے غلام کو بتائیے، اپنے غلام کو تسلی دیجئے، اپنے غلام کے دل پر ہاتھ رکھ کے اس کو تسلی دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی، والرسول اور رسول کی فرما برداری کی، اس کی اطاعت کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا، انعم اللہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین وہ انبیاء ہیں، والصدیقین وہ صدیقین ہیں، والشہداء وہ شہداء ہیں، والصالحین وہ نیک لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیسی دوستی ہے، یہ کیسا اکٹ ہے، یہ کتنا ہی اچھا خوبصورت جو ہے وہ ان کی دوستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے محبوب کو یہ فرما دیجئے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو آج دنیا کے اندر رہ کر محبوب کی اطاعت کرتا رہا، اللہ کی بات کو مانتا رہا، حکم بجا لاتا رہا، وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کل قیامت انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے نبی کے صحابی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آج تو دنیا کے اندر رہ کر میرے محبوب کے چہرے کی زیارت کر کے جام پیتا ہے اور چہرے کی زیارت کرتا ہے اور ثواب حاصل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، قیامت کے دن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے اپنے محبوب کی زیارت عطا فرمائے گا، جنت میں بھی یہ نظارہ ملے گا، جنت میں بھی دیدار ملے گا۔ سرکار کے چہرے کی دیکھنے کی اتنی تڑپ تھی صحابہ میں۔ حضرت ایک صحابی ہیں سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی آپ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام لانے کے بعد آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے پہلے میرے نزدیک سب سے مبغوض یعنی سب سے برا چہرہ معاذ اللہ آپ کا چہرہ تھا اسلام لانے سے پہلے، لیکن اب چونکہ اسلام لے آیا ہوں تو سب سے محبوب ترین چہرہ آپ کا چہرہ ہے۔ پہلے ناپسندیدہ تھا، اسلام لے آیا تو اب سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا چہرہ ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب شہروں سے زیادہ برا شہر مجھے آپ کا شہر لگتا تھا، لیکن اسلام لے آیا ہوں اب سب شہروں سے حسین شہر آپ کا شہر لگتا ہے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، صحابہ کی محبت تھی، صحابہ کا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا، تکنا، زیارت کرنا، اور چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بڑی زبردست عبادت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی عرض کرتا ہوں،
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، بس تھوڑیاں گلاں نے ایک دو اور انشاءاللہ، تھکنا نہیں ہے۔ راسل بھائی کتنا ٹائم ہو گیا؟ تھوڑا ہی ہے۔ تو صحابہ اکرام بھی حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کنیا چیزاں جی بولو گے؟ ہاں 3 چیزیں۔ وہ کون سی 3 چیزیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی نماز بڑی پسندیدہ ہے۔ نماز پسند ہے۔ آج کل لوگ پڑھتے ہوئے نماز پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی خوشبو بڑی پسند ہے۔ خوشبو بڑی پسند ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تیسری چیز جو تمہاری دنیا کی مجھے پسند ہے وہ ازواج کی طرف ملان، یعنی اپنی بیویوں کی طرف ملان، ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ پسندیدہ ہے۔ 3 چیزیں پسندیدہ ہیں۔ سب سے پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ نماز۔ جو میں نے کہا ہے، ہو سکتا ہے ترتیب حدیث مبارکہ میں کوئی ہو، لیکن جو میں نے کہا ہے سب سے پہلے کیا؟ نماز۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے نماز بڑی پسند ہے۔ نماز سرکار کو کیوں پسند ہے؟ سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ارشاد فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گئی؟ نماز سے سرکار نے صلاۃ والسلام کو کیوں محبت ہے، کیوں اتنی زیادہ الفت ہے، اور فرمایا کہ مجھے نماز پسند ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی آپ کو تو اپنا دیدار کروایا، اپنا دیدار کروایا، جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، دیدار کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب زمین پر تشریف لے جائیں، واپس چلے جائیں دنیا میں، عرض کیا یا رب العالمین تیرے دیدار کے اندر اتنی لذت ہے، اتنا مزہ ہے کہ اب زمین پر جانے کو دل نہیں کرتا، دل نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اگر تو زمین پہ نہ گیا تو توحید کا پرچار کون کرے گا؟ سجدوں کی تخم ریزی کون کرے گا؟ لوگوں کو توحید کی دعوت کون دے گا؟ اے محبوب اگر تو زمین پر نہ گیا تو میرا نام لوگوں کو کون بتائے گا؟ میری توحید پر پہرا کون دے گا؟ تو عرض کیا یا رب العالمین تیرے دیدار کے اندر اتنی لذت ہے کہ جانے کو دل نہیں کرتا۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب اگر تو دنیا میں جاتا ہے نماز پڑھے گا تو 5 وقت یہی عرش والا، یہی معراج والا تجھے دیدار کرواؤں گا۔ اس دیدار کی لذت لینے کے لیے سرکار فرماتے ہیں مجھے نماز بڑی پسند ہے۔ وہی لذت 5 مرتبہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہی معراج والا دیدار، وہی معراج والی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے تھے، آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی تھی سفر میں، تو آپ فرماتے تھے اے بلال جو ہے وہ اذان پڑھو، نماز پڑھیں گے سکون ملے گا، سکون حاصل ہوگا۔ سکون کیوں نہ حاصل ہو کہ جب نماز پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے تھے، رب کا معراج والا دیدار ملتا تھا۔ فرمایا کہ تمہاری دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہے، نماز پسند ہے، خوشبو پسند ہے، ازواج کی طرف میلان پسند ہے۔ ادھر صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ان میں سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلی جو چیز مجھے پسند ہے وہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ النظر الی وجہک، النظر الی وجہک، اے محبوب آپ کا چہرہ ہو اور صدیق کی آنکھیں ہو، اے محبوب آپ کی زلفیں ہو اور صدیق کی آنکھیں ہو، آپ کا علم نشرہ کا سینہ ہو صدیق کی آنکھیں ہو، آپ کا اٹھنا ہو صدیق کی آنکھیں ہو، آپ کا بیٹھنا ہو صدیق کی آنکھیں ہو، آپ کا چلنا ہو صدیق کی آنکھیں ہو، آپ کے والفجر کے تال ہو صدیق کی آنکھیں ہو، آپ کا یاسین کا دل ہو اور صدیق کی آنکھیں ہو،
آپ جو ہے وہ نورانی، آپ کا نورانی چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہو، آپ کی چہرے پر تبسم ہو، نورانی سجاوٹ ہو تو صدیق کا چہرہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا چہرہ ہو، اور صدیق کہتے ہیں کہ صدیق کی آنکھیں اس کو تکتی رہے۔ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو سرکار کے چہرے کے ساتھ، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے ساتھ کیسی محبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر بازار میں جائیں تو صدیق اکبر ساتھ ہے، اگر سرکار غار میں جائیں تو صدیق اکبر ساتھ ہے، اگر سرکار آج مزار میں ہے تو صدیق اکبر ساتھ ہے۔ یہ مزار تو کیا چیز ہے، یہ غار تو کیا چیز ہے، یہ بازار تو کیا چیز ہے۔ کل قیامت کے دن جب جنت کے اندر جنتی چلے جائیں گے، کوئی جنت کے محلات کو دیکھے گا، کوئی جنت کی کیا وہ حسین نظاروں کو دیکھے گا، کوئی جنت میں دودھ کی نہروں کو دیکھے گا، کوئی جنت میں شہد کی نہروں کو دیکھ کر ملحوظ ہو رہا ہوگا۔ لیکن صدیق اکبر وہاں پر بھی کیا کریں گے؟ نہ صدیق اکبر وہاں پر حور دیکھیں گے، نہ صدیق اکبر وہاں پر قصور دیکھیں گے، نہ صدیق اکبر وہاں پر جنتی محلات کو دیکھیں گے، نہ جنتی نہروں کو دیکھیں گے، نہ غلمان کو دیکھیں گے، نہ حور کو دیکھیں گے، نہ قصور کو دیکھیں گے۔ وہاں پر بھی صدیق اکبر آمینہ کے لال کے نور کو دیکھیں گے۔ صدیق حور دیکھے گا، نہ قصور دیکھے گا، وہاں پر بھی آمینہ کے لال کا نور دیکھے گا۔ صحابہ اکرام کو ایسی محبت۔ عرض کیا یا رسول اللہ، دوسری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میری بیٹیاں ہوں اور آپ کے نکاح میں۔ یہ صحابہ اکرام کو سرکار کے چہرے کے ساتھ محبت ہے، آپ کی زیارت کے ساتھ، اور سرکار کے چہرے کے اندر، حسن کے اندر ایک بڑا لطیف نقطہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے اس طرح بیان نہ ہوا ہو۔ آپ نے دنیا میں بڑے حسین دیکھے ہوں گے، یا حسینوں کی داستانیں سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بھی تشریف فرما ہیں، کچھ سننے والے حضرات ہیں، وہ پڑھنے والے، سنانے والے۔ تو جتنے بھی حسن، دنیاوی حسن جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو اس حسن کے اندر فتنہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ۔ فتنہ کہ جو اس حسن کو دیکھتا ہے فتنے کے اندر پڑ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، زکاتیں دینے والے، وہ بھی جب کسی کے دنیاوی حسن کو دیکھتے تھے فتنے میں پڑ جاتے، ولایت سلب، مقام سلب۔ تو اتنے بڑے بڑے عبادت گزار بھی جب کسی دنیاوی حسن کو دیکھتے تھے فتنے میں پڑ جاتے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا کا حسن ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ کے حسن کو دیکھتا تھا ہدایت حاصل کرتا ہے۔ سرکار کا حسن کیسا ہے؟ ہدایت والا، فتنے والا نہیں۔ کون سا ہے؟ ہدایت والا۔ یہ سرکار کے حسن کے اندر اور دنیاوی حسن کے اندر فرق ہے کہ دنیا کے حسینوں کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے، اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے، بعض اوقات اپنی عبادتوں کو، ریاضتوں کو کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن سرکار کا حسن ایسا ہے، سرکار کی زیارت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کے اندر کشش ایسی رکھی ہے کہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر کی وادیوں سے نکال کر، کفر کے اندھیروں سے نکال کر اس کو جنت کے بالا خانوں کے اندر ڈال دیتا ہے، بالا خانوں کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ جو میرے محبوب کے حسن کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ یہ کہنا کیا وہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کسی قذاب کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جادوگر کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا چہرہ ہے، یہ کسی سچے کا چہرہ ہے۔ دنیا کے حسن فتنے کے اندر مبتلا کرتے ہیں، میرے آقا کا حسن جو ہے وہ کفر کی باتیوں سے نکال کر جنت کے حسین محلات کے اندر داخل کرتا ہے۔ یہ فرق ہے سرکار کے حسن کے اندر اور دنیاوی حسن۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ
یہ محفل جو ہے وہ شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں ہے، تو آپ نے بھی اپنی زندگی کے اندر کئی ایسی شادیاں دیکھی ہوں گی جس میں اس رات، یہ جو رات چل رہی ہے، اس کو ہمارے جو ہے وہ ضلع گجرانوالہ لگا لے، اس میں مہندی کی رات کہا جاتا ہے۔ کون سی رات؟ مہندی۔ نام ہے طرح طرح کے، لیکن یہ والی جو رات آتی ہے، اس رات میں شریعت کی پاسداری نہیں کی جاتی، شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ وہ نوجوان کہ جو اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتے، وہ غیرت ان کی اتنی ہوتی ہے کہ کوئی کیسے جو ہے وہ ہماری بہن کو دیکھے، بیوی کو دیکھے۔ لیکن یہ جو رات ہوتی ہے، یا اگلا فنکشن لگا لیں، بارات، ولیمہ، یہی لوگ ہم میں سے اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی، بیویوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کہ سب سے پہلے کیمرہ مین کی بکنگ کروائی جاتی ہے 15 20 دن، مہینہ پہلے۔ کیوں بکنگ کروائی جاتی ہے؟ تاکہ یہ فلاں تاریخ کو ہمارے گھر میں فنکشن ہے اور ہماری بہو، بیٹیاں، بہنیں جو ہیں وہ تیار ہوں گی سج سور کر، اور تم نے آ کر کیمرہ لے کر آنا اور ان کی فوٹوگرافی کرنا۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ سیر ہلا کے بولو گے یا آواز نہ ہندا نا بولو جی؟ ہاں، ہوتا ہے ایسا۔ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہے، دولہا میاں، وہ اپنی بیوی کو بعد میں دیکھتا ہے، غیر محرم لوگ اس کی بیوی کو پہلے دیکھ چکے ہوتے ہیں، وہ بعد میں دیکھتا ہے۔ جس پر اتنا خرچہ کیا، اتنے پیسے لگائے اور اتنا کچھ کیا، وہ بعد میں دیکھ رہا ہے اپنی بیوی کو، جس کے لیے سارا کچھ کیا گیا، وہ بعد میں دیکھ رہا ہے، وہ کیمرہ مین اس سے پہلے دیکھ چکا ہے، کیمرہ مین کے علاوہ اور کئی دیکھ چکے ہیں۔ تو اس وقت کہ جب بندہ عام روٹین کے اندر یہ پسند نہیں کرتا کہ ہماری بہن کو، بیٹی کو کوئی دیکھے، تو جب یہ والا فنکشن ہوتا ہے، اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت تو کوئی بندہ منع نہیں کر رہا ہوتا، سارے ملے ہوتے ہیں، اس وقت غیرت وہ کہاں جاتی ہے؟ پہلے کے دور کے اندر تصویریں بنائی جاتی تھی ہاتھوں کے ساتھ، اگر کوئی سکیچ بنا دیتا، مصور تصویر بنا دیتا، لوگ غیرت میں آ کر اس کو قتل کر دیتے۔ تم نے میری بیٹی کی تصویر کیسے بنائی؟ غیرت میں آ کر۔ اور اب کیا حال ہے؟ اب ہم خود بکنگ کرواتے ہیں، خود بلاتے ہیں کہ بھئی آنا ہے، صحیح ٹھیک ٹھاک تیاری ہوگی، اور آ کر آپ نے یہ والا سسٹم کرنا۔ یہ والا سسٹم چل رہا ہے، لیکن اللہ کا کروڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں الحمدللہ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی کرم نوازی ہے، آپ کی تربیت ہے کہ جس نے اس رات کو ہمارے لیے میلاد مصطفیٰ کی رات بنا دی۔ سبحان اللہ، ذرا اچھی۔ جنہوں نے یہ سوچ دی، جنہوں نے یہ فکر دی کہ مہندی نہیں نکالنا، مہندی نہیں کرنی، رسومات نہیں کرنی، ویڈیو نہیں بنانی، غیر محرم کو بلا کر ویڈیو نہیں بنوانی، تو اس رات کو جب رات کے 1 2 بجے تک لوگ ڈھول بجاتے ہیں، رقص کرتے ہیں اور لوگوں کی نیندوں کو حرام کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، حقوق العباد کو پامال کرتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہمارے امیر اہل سنت نے، پیر و مرشد نے یہ سوچ دی ہے، یہ فکر دی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم محفل میلاد مصطفیٰ سے تو ہم شکر گزار ہیں اپنے پیر و مرشد کے اس دینی ماحول کے کہ جس نے ہمیں یہ سوچ اور فکر عطا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اہل خانہ نے ماشاءاللہ یہ پروگرام کیا، سب کو چھوڑ چھڑا کر اس کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 1 2 باتیں، بیوی اور شوہر ان کے آپس میں حقوق ہیں، کچھ حقوق جو ہے وہ شوہر پر ہے، کچھ حقوق بیوی پر ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آنے والی زندگی کے اندر جو ابھی
جن کی شادی طے ہو چکی ہے اور ہونے جا رہی ہے وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو مقام عطا فرمایا ہے اور عورت کو بھی یہ مقام عطا فرمایا کہ جب وہ بچی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے تو رحمت بن کے آتی ہے۔ کیا بن کے آتی ہے؟ رحمت بن کے آتی ہے۔ جب بڑی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے تو شوہر کے لیے جنت بن کر آتی ہے اور شوہر کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے، اور یہی عورت جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے عورت کا، اور مرد کا بھی کچھ حقوق ہے، مقام ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ پاگل ہو گیا۔ اونٹ پاگل ہو گیا؟ اونٹ پاگل ہو گیا۔ یہ اونٹ ہے، اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ ہی تخلیق کی ہے، اس کی تخلیق ایک عجیب و غریب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں غور کرو، فکر کرو کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور جانور ہیں وہ جو ہے وہ ان پر چھلانگ لگا کر بیٹھا جاتا ہے، ان پر سواری کی جاتی ہے، لیکن یہ اونٹ ایک ایسا نرالا جانور ہے، یہ اپنے سوار کے لیے بیٹھ جاتا ہے، یہ خود بیٹھتا ہے اور اس کے اوپر سوار ہوا جاتا ہے۔ بڑا اچھا جانور اللہ تعالیٰ نے یہ ادا کیا اور فرمایا کہ اس کی طرف غور کرو، فکر کرو۔ تو جب یہ خراب ہوتا ہے، جب یہ اچھا رہتا ہے تو 4 سال کا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے جدھر مرضی اس کو لے کر چلا جاتا ہے، لیکن جب یہ خراب ہوتا ہے، بدکتا ہے، پاگل ہوتا ہے تو اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ ایک اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا، صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا، اور دیکھو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آج ہم بھی دینی بندے ہیں، ہمارا بھی جو ہے وہ دین کے ساتھ تعلق ہے، آج تک ہمارے پاس کوئی نہیں آیا یار میرا فلانا جانور جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے، اس کا علاج کر دیے۔ ان کو پتہ ہے یار یہ تو وہی دین کا مسئلہ بتائے گا، یہ نماز کا مسئلہ بتائے گا، روزے کا مسئلہ، اس نے میرے اونٹ کو کیسے صحیح کرنا ہے۔ لیکن وہ صحابہ تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ وہ در ہے، جس در پر آ جائے، جس قسم کی بھی بیماری ہو گئی اللہ تعالیٰ کے محبوب اس کا علاج کروا دیں گے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ در مصطفیٰ ہے، اس در پر جو بھی آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مرض کی دوا یہاں سے عطا فرماتا ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں اونٹ پاگل ہو گیا ہے، ان کو پتا تھا یہاں سے دوائی ملنی ہے، یہاں سے علاج ملنا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو کہاں ہے اونٹ؟ صحابہ کرام کو پتا تھا کہ جب اونٹ خراب ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں تو کیسی تباہی مچاتے ہیں۔ صحابہ کرام دل میں ڈر رہے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے، تو وہ ایک 4 دیواری کے اندر، باغ کی 4 دیواری کے اندر اس کو روکا ہوا تھا، گویا کہ اس کو بند کیا ہوا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دروازے میں داخل ہوئے، اس باغ کے اندر داخل ہوئے، اونٹ نے جب دیکھا تو دوڑتا ہوا سرکار کے قدموں کے اندر آ گیا اور آ کر سجدہ کیا۔ جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ عرض کرنے لگے نحن احق ان نسجد لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ اونٹ سجدہ کر رہا ہے، یہ بے زبان ہو کر آپ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، یا رسول اللہ ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کو تعظیمی سجدہ کریں، ہم آپ کی تعظیم کی وجہ سے سجدہ کریں۔ تو سرکار نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ میری شریعت کے اندر جائز ہوتا، تعظیمی سجدہ بھی جائز ہوتا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ مقام ہے شوہر کا، یہ شوہر کا مقام ہے کہ سجدہ اگر جائز ہوتا تو اس کے لیے ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گھروں کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں گھرانوں میں آپس میں محبت، پیار اور ہماری زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما کر ڈیر و ڈیر خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔